کر رکھ دی. یہ مسلمان نہ بچے تو مسلمان کون ہے؟ ارے اگر ابو بکر نہ ہوتے، عمر نہ ہوتے، عثمان نہ ہوتے، تم بر صغیر والوں ہندوؤں کے مندروں میں ٹل کھڑکا رہے ہوتے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، ذی-النورین عثمان بلوچستان کے ساحل پہ اپنے دور خلافت میں فوجیں نہ اتارتے، برصغیر میں ایمان نصیب نہ ہوتا. معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا بحری پہلا بیڑا بنا کر قسطنطنیہ کو فتح نہ کرتے، اسلام کیسے پھیلتا؟ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا تم نے انہی کے ایمان کے انکار کرنے والے کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا. یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہارے چلے چلتے رہیں، تمہاری محبتیں چلتے رہیں. ہر کوئی کہے جی بڑے بے ضرر ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ بے غیرتی ہے. یہ ایمان ہمیں قرآن اس کے خلاف درس دیتا ہے. جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. آؤ محمد کریم پہ نازل ہونے والا رب کا کلام سناؤں. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. میرا مالک فرماتا ہے صحابہ کی یہ مثال انجیل میں ہے، تورات میں ہے. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے. بیج سے ایک چھوٹی باریک سی کومپل نکلتی ہے، پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، وہ پھر تنا بنتی ہے، تنے پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، کسان اس کھیتی کا رکھوالا اپنی لہلہاتی مضبوط ہوتی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام کی کھیتی کس کی کھیتی تھی؟ محمد رسول اللہ کی. یہ بیج کس نے بوئے تھے؟ محمد رسول اللہ نے. یہ کھیتی محمد کریم کی. مثال صحابہ کی تھوڑے تھے، علی، ابو بکر، خدیجہ، بلال. پھر یہ کھیتی پھیلنے لگی. یہ مکہ میں پھیلی، یہ مدینہ میں پھیلی، یہ جزیرہ عرب میں پھیلی. پیارے حبیب اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اگلا جملہ سنیے اور ان دیوس مولویوں کو سنائیے جو صحابہ کے دشمنوں کو، ان کو کافر کہنے والوں کو مومن مانتے ہیں. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، صحابہ سے نفرت کافر کرتا ہے. اس کھیتی کو دیکھ کر کس کو غصہ آتا ہے؟ غیظ و غضب میں کون تڑپتا ہے؟ محمد کریم کی بڑھتی ہوئی کھیتی کو کون برداشت نہیں کر سکتا؟ جو ان صحابہ سے نفرت کرے، بغض کرے، ان کے سینوں میں آگ جلے. ابو بکر، عمر، عثمان کا نام سن کے قرآن اس کو کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. مولوی صاحب تم جتنا مرضی اسے مسلمان کہہ لو، قرآن مسلمان نہیں مانتا. قرآن حکیم کی یہی آیت، قرآن حکیم کی یہی آیت بیان کر کے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں. ایک اور بات یہاں پر زباں پہ آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. دھرتی کے اندر ایک مذہب جس کا ہمیں یقین تھا وہ رافضیت کا مذہب ہے. ان میں گالی دینا بھی ثواب کا کام ہے. ابو بکر کو گالی دو ثواب ملے گا، عمر کو گالی دو ثواب ملے گا، عثمان کو گالی دو تمہیں ثواب ملے گا، حفصہ اور عائشہ کو گالی دو تمہیں ثواب ملے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا کے کسی مذہب میں گالی دینا ثواب، دنیا کے کسی مذہب میں گالی دینا ثواب، لیکن رافضیت کے مذہب میں گالی دینا ثواب ہے. اور ایک اور مذہب کا بھی پتہ لگا ہے، ان کے ہاں بھی گالیاں دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ کون ہیں؟ پیر علاؤالدین صدیقی، بہت بڑے پیر صاحب ہیں. یہ پیر صاحب برطانیہ سے نور ٹی وی چلاتے ہیں. یہ برطانیہ سے نور ٹی وی جو چلتا ہے، جس کے اندر نور نہیں ہوتا، شرک کے اندھیرے ہوتے ہیں، اس کو پیر علاؤالدین صدیقی صاحب چلاتے ہیں. تو اپنے ٹی وی کی 3ری سالگرہ پہ آئے اور کہنے لگے دیکھو بات سنو، میں جب مکہ مدینہ جاتا ہوں تو میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اتھے کی کرنا ہے، اوتھے کو بنا لو اپنا، لال شہباز قلندر کے دربار پہ چلا جایا کرو، وہیں پہ حساب کتاب برابر کر لیا کرو، یہاں آنے کی ضرورت کیا؟ کہا ہماری نماز نہیں ہوتی مکہ مدینہ والوں کے پیچھے، میں وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں. اور جب شیخ سدیس حافظہ اللہ، شیخ شریم حافظہ اللہ جماعت کرواتے ہیں، شیخ حذیفی حافظ اللہ جماعت کرواتے ہیں مکہ مدینہ میں، کہتا میں ایویں کھلوتا رہنا مگر میں نماز سے پہلے پڑھ لی ہوں دی میری اینا مگر نماز
نہیں ہوندے. ہم کہتے ہیں نصیب نصیب کی بات ہے. کوئی برطانیہ سے مکہ آ کر بھی بد نصیب رہتا ہے, کوئی مری سے مدینہ آ کر بھی بد نصیب رہتا ہے, اس کی قسمت میں نہیں ہے. اللہ کہتا جیسا مشرک آیا تھا ویسے ہی واپس جا, ادھر سے پاک اور معافی نہیں ملے گی. خیر, اپنا واقعہ سناتے ہیں. کہتے میں مکہ میں تھا تو ایک نے آ کر مجھے کہا کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگا ہوں, مجھے دعائیں نہیں آتی طواف کرتے ہوئے, کیا دعائیں مانگنی ہیں, مجھے نہیں آتی. کہا, میں نے اسے کہا کہ تجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی, تو بسم اللہ پڑھ کے طواف کر لے. انہوں نے کہا جی بسم اللہ بھی ماں نہیں آتی, مجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی. کہا کوئی بات نہیں, پھر تم طواف کرو اور رمل کے پہلے 3 چکر رمل ادھر اچھل چل کے نا, اور پورے طواف میں وہابیوں کو گالیاں دیتے جاؤ. رافضی صحابی کو گالی دیتا ہے, رضا خانی وہابی کو گالی دیتا ہے. کہا پورے طواف میں گالی دیتے جاؤ, اچھلو, اور کہو وہابیو تھوڑی ایسی تیسی, وہابیو تھوڑی بنیاد رکھنے والے دی ایسی تیسی, یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دو, وہابیوں کو گالیاں دو, اہل حدیث کو گالیاں دو, اہل توحید کو گالیاں دو. پیر صاحب سے مرید عقل مند نکلا. وہ مرید کہنے لگا پیر جی میں بیت اللہ میں ہوں, میں طواف کر رہا ہوں, میں اللہ کے گھر میں گالی دوں؟ جو گناہ آپ یہاں بیٹھ کے کرو گے وہ گناہ ہوگا, وہی گناہ اگر آپ بیت اللہ میں جا کر کرو گے تو گناہ بڑا نہیں ہو جائے گا؟ گناہ بڑا ہو جائے گا نا. کیا آپ اللہ کے گھر میں آ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حاجی کو میں نے دیکھا جو اپنی کھنڈی پہ ٹیک لگا کے جہنم میں کھڑا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ حاجی کا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ حج کرتے ہوئے طواف کرتا, لوگوں کا سامان رکھا ہوا ہوتا, یہ اپنی کھنڈی میں ڈا کے کھینچ لیتا, اگر کوئی دیکھتا تو کہتا جی معلش غلطی ہو گئی, وہ کھنڈی میں اڑ گئی, میرا قصور نہیں. کوئی نہ دیکھتا تو قابو کر جاتا. اب یہ بیت اللہ میں چوری کر رہا, اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آیا, اس کی کھنڈی سمیت جہنم میں پھینک دیا. اس مرید نے کہا شاہ جی میں طواف کرتے ہوئے وہابیوں کو گالیاں دوں؟ کہا ہاں. کہا مجھے گناہ ہوگا؟ کہا بے وقوف تیرے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. میں نے کہا وہ ان کے پیچھے واقعی ہم نماز نہیں پڑھتے, تو کہنے کہ یہ غلطی ہے. اس نے کہا تم کافر ہو. اس نے کہا یہ غلطی ہے چونکہ ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے. میں نے کہا صرف ایک بات بتا دیں, صرف ایک بات, ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدھا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے, اور 2 کتے بھی ہیں اس میں, وہ ڈول نکالتے ہوئے پیتے جاتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے اس میں 1 گدھا اور 3 کتے مرے پڑے ہیں, تو آپ پیئیں گے؟ نہیں. سارا جان پیتا ہے, تم کیوں نہیں پیتے؟ لما لا تشرب الماء من ذلك البئر, اس کنویں سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس میں غلاظت ہے. میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے. میں جاتا ہوں, حضرات لوگ سنتیں پڑھتے ہیں, وقت سے پہلے میں سنتیں پڑھ لیتا ہوں, وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا ہوں, ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں. اور میں ایک دوسری گل دساں, گل سن چنگی نے لگ سی لیکن چونکہ میری گل ہے اور ان میں پردہ نہیں چھوڑتا, ان میں دستا جانا چاہتا ہوں. ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبے شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کرن کی, لوگ کتاباں چکی پھرتے, میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگتے ہیں 2 دھکے, نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ, کچھ نہیں آمدہ, کچھ نہیں. واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ, کچھ بھی نہیں آمدہ. میں کہ وہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی, تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھردا, چلو توڑی ایسی تھی, چلو توڑی ایسی تھی. تو پہلے رمل 3 رمل ہونے سے اچھل دے دوڑ دے, تو بھی اسے کہتا نہ گالاں کٹی جا, توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی. دیکھیں یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے, گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس میں. حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دخل بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں, میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب. لیکن وابیت کے ساتھ اتفاق کرنا, شیعت کے ساتھ اتفاق کرنا اپنی قیامت کو غرق کرنے والی بات ہے.
تو رافضیت صحابہ کو گالیاں دیتی ہے، ثواب کی امید رکھتی ہے، بریلویت وہابیوں کو گالیاں دیتی ہے، وہ بھی بیت اللہ میں جا کر طواف کرتے ہوئے اور امید رکھتی ہے کہ جناب ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ہم آپ کے فتووں کو تسلیم کریں کہ صحابہ کرام تمام صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا، یا رب کے کلام کی بات کو تسلیم کریں؟ آپ کہتے ہو کہ میں نے اپنے اکابر کے فتاوی جات میں یہ بات پڑھی، میرے اکابر کے یہ فتوے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کے اکابر کو اگر توہین صحابہ کرنے کی عادت ہو تو اس میں ہمارا قصور؟ ہم نے تو امت کا سب سے بڑا معنی ہے تو محمد رسول اللہ کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کریم کے بعد کائنات میں ابو بکر عمر سے افضل بندے پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ ہمارے اکابر کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید۔ ہمارے اکابر پوچھنے ہیں، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان، ابو ہریرہ، ہمارے اکابر پوچھنے ہیں۔ ارے جو ہمارے ان اکابر کو کافر مانے، آپ کی اکابر کو کے فتوے کو مان کر ہم اس کو مومن مان سکتے؟ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے اکابر کیا کہتے ہیں۔ مولانا زکریا فضائل اعمال کے اندر توہین صحابہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ابو مسلم خولانی ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے حجرے میں ایک درہ رکھا ہوا تھا، اور جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو اس درے سے اپنی پنڈلیوں کو پیٹا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، جملہ سنیے، اور کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کیا سمجھتے ہیں، جنت کے سارے درجے وہ لے اڑیں گے، میں اتنی زیادہ عبادت کروں گا اور عبادت کر کے جنت کے درجوں میں صحابہ سے باقاعدہ ہم جھگڑا کریں گے، مقابلہ کریں گے، تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے محمد کریم کے کسی صحابی کی 2 رکعتیں ابو مسلم خولانی کی زندگی بھر کی نماز ان 2 رکعتوں کے برابر، اور کیسے ہو؟ عمار بن یاسر پہرے پر تھے، ان کے ساتھی پہرے پر تھے، پہرے پہ نماز پڑھ رہے، دشمن نے تیر مارا، سورۃ کہف شروع ہو چکی تھی، تیر ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا، نماز جاری رکھی، دشمن نے دوسرا مارا، تیر نکال کے پھینک دیا، نماز جاری رکھی، دشمن نے تیسرا مارا، تیسرا تیر لگا، تیر نکال کے پھینکا تو خون کا فوارہ چلا، جلدی سے نماز مختصر کری، سلام پھیرا، عمار بن یاسر کو جگایا، انہوں نے کہا پیارے بھائی جب پہلا تیر لگا تھا مجھے کیوں نہیں تو نے جگا دیا؟ کہا تو پہلے کی بات کرتا ہے عمار، اگر مجھے نبی کریم کی دی ہوئی پہرا دینے کی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا، مجھے نماز میں اتنی لذت آ رہی تھی، میرا سارا خون نکل جاتا، میں مر جاتا، لیکن نماز نہ چھوڑتا۔ حنفی عقیدے کی سب سے معتبر کتاب فقہ الاکبر ہے، اس میں لکھا ہے، ذرا سنیے، سب الشیخین لیس بکفر، کوئی اگر ابو بکر اور عمر کو گالیاں دے تو ان کو گالیاں دینے والا کافر نہیں ہو سکتا، مسلمان باقی رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کے اکابر، ان کے فتاوی جات، اور ہمیں مبارک ہو محمد الرسول اللہ کی حدیثیں اور ہمارے اکابر کے فتاوی جات۔